خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان اویس قادری کے مقابل دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام فیضان رمضان۔ انتہائی مبارکباد پھر پیش کر رہا ہوں چونکہ دوسرا روزہ ہے۔ ایک آیہ کریمہ میں فرمایا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اے ایمان والو تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم ہر پروگرام میں بڑی ہی اچھی شخصیات، بڑے اچھے سراخان، بڑے اچھے شعراء کرام، بڑی اچھے خطیب، علماء کرام اور بڑی اچھے مشائخ اعظام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں، جانی پہچانی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نہ کہ وہ خود بلکہ وہ ایک بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میری مراد ایسے باپ کے بیٹے ہیں جو کہ فقر میں بھی کمال تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں شاعری میں بھی کمال تھے، حضور علیہ السلام کی عشق محبت کیا مودت میں بھی کمال تھے، اور اہل بیت اطہار میں جس قدر ان کی تڑپ تھی، جس طرح ان کی محبت تھی، وہ ان کے کلام سے واضح جھلکتی نظر آتی ہے۔ میری مراد قبلہ سائن چشتی صاحب علیہ رحمہ کے صاحبزادہ ساجد لطیف صاحب، السلام علیکم قبلہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت، کل بھی انہوں نے شفقت فرمائی اور آج پھر دوبارہ شفقت فرمائی، آل نبی اولاد علی، سید علی حیدر حسنی صاحب شہباز پور شریف سے آپ تشریف لائے قبلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، روحانی لیڈر بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اور ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جن کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، کچھ ایسی قربانی ہوتی ہیں جو کہ پس پردہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جتنا ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ ان کی قربانیاں ہیں، اس سے زیادہ وہ ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اپنے نہ کہ صرف اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی ساری کی ساری قربانیاں ہمارے لیے وقف کرتے ہیں۔ میری مراد بہت ہی اچھے اسپیکر، بہت ہی اچھے موٹیویشنل ٹرینر، میرے بڑے پیارے بھائی جناب مزمل حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت شکریہ قبلہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور بڑے ہی پیارے ثنا خان مصطفیٰ محمد عرفان چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج فیمیل ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، میں آپ کی ہوسٹ شیزہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام فیضان رمضان۔ جی، ماہ رمضان جو کہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سحری کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنے والوں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ قبلہ لطیف ساجد صاحب، میرا سب سے پہلے تو میری یہ خواہش بھی ہے کہ آپ ہمیں فیضیاب فرمائیں اپنے کلام سے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب سے ہم سنیں گے۔ تو بسم اللہ، ہماری اپنا خوبصورت سے کلام پیش کریں، یا قبلہ بابا جی کا کلام پیش کر دیں۔ ان کا ایک شعر کہ بڑھ کشکوں سے سوغات ہوتی نہیں، بڑھ کشکوں سے سوغات ہوتی نہیں، آنسوؤں کو کبھی مات ہوتی نہیں، پاک جب تک نہ صائم ہو قلب و نظر، مصطفیٰ کی قسم نات ہوتی نہیں، مصطفیٰ کی قسم نات ہوتی نہیں۔ اور نات کے چند اشعار ہیں کہ دل کی دنیا میں بہار آئی تیرے آنے سے، دل کی دنیا میں بہار آئی تیرے آنے سے، عزتیں مل گئی آقا تیرا کہلانے سے، عزتیں
جانے سے اور حشر تک کیف و سرور اس کا رہے گا بڑھتا، حشر تک کیف و سرور اس کا رہے گا بڑھتا، جام ایک جس نے پیا طیبہ کے میخانے سے، جام ایک جس نے پیا طیبہ کے میخانے سے، اور منزل عشق پہ جانے کا طریقہ کیا ہے، منزل عشق پہ جانے کا طریقہ کیا ہے، لیتے دانا ہے سبق آپ کے دیوانے سے، لیتے دانا ہے سبق آپ کے دیوانے سے، اور صدقہ حسنین کا محفل کو سجا دیں آقا، صدقہ حسنین کا محفل کو سجا دیں آقا، بات بن جائے گی بس آپ کے آ جانے سے، بات بن جائے گی بس آپ کے آ جانے سے، اور لوٹ کر آنے کو دل اس کا کہاں چاہے گا، لوٹ کر آنے کو دل اس کا کہاں چاہے گا، جو گیا طیبہ کے گلشن میں ہے ویرانے سے، جو گیا طیبہ کے گلشن میں ہے ویرانے سے، اور جس کے دل میں ہے بسی عشق نبی کی خوشبو، جس کے دل میں ہے بسی عشق نبی کی خوشبو، وہ بہک سکتا نہیں غیر کے بہکانے سے، وہ بہک سکتا نہیں غیر کے بہکانے سے، اور مجھ کو سرکار کے روضہ کی قسم ہے ساجد، مجھ کو سرکار کے روضہ کی قسم ہے ساجد، راستے سارے لگے طیبہ میں پہچانے سے، راستے سارے لگے طیبہ میں پہچانے سے، دل کی دنیا میں بہار آئی تیرے آنے سے، عزتیں مل گئیں آقا تیرا کہلانے سے۔ جیتے رہیے عمران شاہ جی، میں آپ کی نظر ایک شعر کروں، اسی کے ریلیونٹ ہے کہ سرائکی کا ہے لیکن بڑا ہی خوبصورت ہے، بالکل اسی کلام کی وہ ترجمانی کرتا ہے کہ میڈے گل پٹا تیرے نام والا، میڈے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سیاندا سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا نام لیا میں کو ملی عزت، میں کو کون کمینی نو جاندا سی۔ مزمل بھائی میں آپ کی نظر شعر کر رہا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو کیونکہ شاید آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان مبارک کی جب چونکہ آپ کو پتہ ہے آمد ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے، رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے آپ چند کلمات فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ رمضان المبارک حضور علیہ السلام نے حدیث پاک ہے آپ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، تو اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ جسے اللہ پاک کہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کی ہم فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، روزہ کے لیے حکم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کسی اور نے اجر نہیں دینا، اللہ پاک نے اجر دینا ہے۔ تو اللہ پاک اگر کسی بادشاہ کے پاس جائیں یا بادشاہ سے مانگے تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے، بادشاہ کو دیکھ کے مانگنا چاہیے کہ وہ بادشاہ ہے، ہم اس سے سوال کر رہے ہیں۔ تو رمضان میں ہمیں حکم جو ہے ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ سے مانگنا ہے، کس سے بارگاہ میں کس کی کھڑی ہونا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جب اس سے ہم نے مانگنا ہے تو اپنے مطابق نہیں، اس کی کریمی کے مطابق مانگو کہ اللہ پاک کا دربار جو ہے وہ سب سے بڑا دربار ہے، جہاں تمام انبیاء جا کے جھکتے ہیں، امام الانبیاء جس کے آگے جھکتے ہیں وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہو، جس کا بندہ ہو علی سا، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا۔ قرآن کی یہی فضیلت ہے کہ اللہ پاک ہر نیکی کے بدلے ایک فرض پڑھیں تو 70 کا ثواب، ہر نیکی کے بدلے ہمیں اتنا ثواب ہے کہ شمار نہیں ہم کر سکتے کہ نیکیاں ہم کتنی ہیں اللہ پاک ہمیں دے۔ میں شاید دوبارہ انشاءاللہ آپ کی کوشچن کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ ناظرین ارشاد صاحب بڑی ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بھی بیان فرما رہے تھے اور ساتھ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا کلام بھی بیان فرما رہے تھے۔ میں اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتا ہوں
کیونکہ وقت بھی شارٹ ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. ہمارے ایسے مہمان جو اپنے کام کے ایسے کھلاڑی ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی میں کیا تعریف کروں. بڑے ہی خوبصورت ہمارے مہمان مزمل حسین صاحب، اللہ بہت شکریہ. سب سے پہلے پھر دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں تشریف لائے. مزمل صاحب، آپ کا ایسے کویشچن ہمارا یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو لوگ رانگ کال کرتے ہیں، رانگ کال کر کے مذاق بھی کیا جاتا ہے، اکثر سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج جس طرح بھی بہت ساری پیاری باتیں ہیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کے حوالے سے بھی نو ڈاؤٹ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ان کے حوالے سے علم ہونا چاہیے. ریسکیو 112 جو کہ 2004 سے لاہور سے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد 2006 سے فیصل آباد میں، اور اس کے بعد باقی جو ریجنس ہیں اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں، اور ابھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو فیصل آباد کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں جو ہے وہ ریسکیو 112 اور بہت ساری تحصیلوں میں اپنی سروسز جو ہے وہ دے رہی ہے. چونکہ ریسکیو کی جو سروس ہے وہ فری آف کاسٹ کال سے لے کر فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنے تک، شفٹنگ کرنے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 112 ہے جسٹ اونلی ایمبولینس سروس نہیں ہے جس طرح لوگوں کے ذہن میں پہلے ہوتا تھا. یہ ملٹیپل سروسز جو اس کے اندر موجود ہیں، جس میں ایمبولینس سروس بھی ہے، فائر کی سروس بھی ہے، ریسکیو کی سروس بھی ہے. ٹرامی کیسز کے حوالے سے کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے، کوئی فلڈ آ جاتا ہے، وہاں پہ بھی کال کی جا سکتی ہے. انفارچونیٹلی کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ان گاڑیوں کو کٹ آف کرنے کے بعد وکٹمس کو ایویکویٹ کرنا ہے، وہاں سے ریسکیو کرنا ہے. اس کا مطلب کہ ملٹیپل جو سروسز ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو کہ دنیا کے اندر ایک بہت اچھا نظام ہے، کہ ہر کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی باہر بھلائی کے لیے سروسز ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے جو کویشچن ریلیونٹ کیا کہ اگر کوئی رانگ کال کرتا ہے تو یہ بہت ایک غلط میتھڈ ہے، ایک ہمیں اس چیز کا پتہ ہے. جس طرح قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں فرمایا یا فکأنما حی الناس جمیعا، کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی وجہ. اور الحمدللہ ریسکیو 112 کا جو قیام ہے اسی آیت مبارکہ کے مطابق جو اسٹارٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی ایک ناحق کا قتل کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو رانگ کال کو میں ریلیونٹ اس سے اسی اگر ہمیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. جو غلط کال کرتا ہے اس کو تو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس غلط کال کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہے. ایک تو جس طرح کال کرتا ہے نمبر بزی جاتا ہے، یا غلط کال کر کے کوئی گاڑی جو وہاں سے فیک کال کر کے، پہلی تو کوشش ہم کرتے ہیں کہ فیک کال آئیڈیا میں ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کو ہم جو ہے وہ سمجھا دیں. لیکن اگر بہت زیادہ اس طرح کی ملٹیپل کالس کی وجہ سے کوئی ایک گاڑی بھی غلط کال کی وجہ سے وہاں سے غلط موو ہو جاتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کوئی اور سچویشن آتی ہے ایمرجنسی اور وہاں پہ گاڑی نہ جا سکے، تو وہ غلط کالر کی وجہ سے وہ نقصان اس شخص کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے. سر کتنی رانگ کال آئی؟ اب رانگ کالس ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اس میں بھی کالس کی ریشیوز ہیں. مطلب رانگ کالس ہیں، انریلیونٹ کالس ہیں، بوگس بہت کم ہو گیا الحمدللہ، جس میں بالکل لوگ غلط کرتے تھے. لیکن انفارمیشن دینے کے لیے جو بچے کالس کرتے ہیں، غیر ضروری کالس ہیں، اس کی ریشو ابھی تک آپ سمجھیں تو 90% جو ہیں وہ اس طرح زیادہ ہیں. مطلب 10% ایسی ہیں جو ریلیونٹ ہیں اور 90% ایسی ہیں جو کہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن لوگ جو ہیں وہ کالس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی 2020 کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہمیں کالس آئی ہیں وہ 17 لاکھ کے قریب ہے، 1.7 ملین. اور اس میں جو یس ایک سال کی ہم بات کریں اور اونلی 1 ڈسٹرکٹ فیصل آباد. اور اس میں جو ریئل کالس تھی جن کو ہم نے رسپونڈ کیا ہے، جن کا ایمرجنسی جن کو ہم نے پرووائڈ کیا وہ 1 لاکھ کے قریب، اور 16 لاکھ کے قریب جو کالس ہیں اس کی ضرورت ہے. اس سے یہ جو غیر ضروری کالس ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو. لوگ کہتے ہیں ہم نے غلط کال نہیں کی، تو غلط نہ بھی ہو، غیر ضروری شخص کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ PTCL نمبر موجود ہیں. اگر ہم دیکھیں کسی کے نالج میں نہیں ہے میں شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ 041-920-1540 اور 1541 یہ PTCL کا نمبر ہے ہمارے کنٹرول روم کا. وہاں پہ کال کر کے کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن 1122 کا جو نمبر ہے اس کو کبھی بھی بزی نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں وہی بات کہ اگر آپ بزی کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیزرو پرسن ہے اس کو کال شاید اس کی نہ ملے یا اس کو گاڑی نہ ملے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ ابھی آپ مزمل شاہین صاحب کی زبان سے سن رہے تھے کہ رانگ کالز بہت آتی ہیں، اور 2020 میں ابھی یہ بتا رہے تھے کہ 16 لاکھ کے قریب رانگ کال ہی آئی ہیں. اور ہم بشمول میرے سبھی ہم یہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ کائنڈلی خدا کے لیے رانگ کال سے اجتناب کیجیے گا. بہت شکریہ. یہاں پر چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. خوشبو